نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح اور تہجد دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ رات کی نماز غیر رمضان میں جب سو کر اٹھنے کے بعد رات کے تہائی حصے میں پڑھی جائے تو تہجد کہلاتی ہے، اور اگر رمضان میں سونے سے پہلے عشاء کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کو تراویح کہتے ہیں۔ رمضان شریف میں روزے کے سبب کیونکہ انسانی جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے اور افطاری کے بعد سونے اور پھر آدھی رات کے بیدار ہو کر تہجد کے لیے طویل قیام کرنا بہت ہی مشکل ہے، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز تہجد کو رمضان میں عشاء کے ساتھ ہی پڑھ کر لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کر دی تاکہ وہ تراویح کے بعد پوری طرح آرام کی نیند سوئیں اور پھر صبح صادق سے کچھ پہلے اٹھ کر سحری کھا کر روزے کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں تراویح پڑھائی جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، بس شروع میں آپ نے ہمارے 7 مہینے میں کچھ بھی قیام نہیں کیا، حتیٰ باقی سبع فقام بنا، یہاں تک کہ 23ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ فلما كانت السادسۃ لم یقم بنا فلما كانت الخامسۃ قام بنا، پھر آپ نے 24ویں رات چھوڑ کر 25ویں رات کو ہمیں تراویح پڑھائی۔ فلما كانت الرابعۃ لم یقم بنا فلما كانت الثالثۃ جمع اہلہ ونساءہ والناس فقام بنا، پھر آپ نے 26ویں رات چھوڑ کر 27ویں شب کو اپنے گھر کے آدمیوں کو، اپنی عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں کوٹ کی گئی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں وقال ما زال بكم الذي رأيت من ثانيكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ما كنتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 رات تراویح پڑھانے کے بعد فرمایا میں نے دیکھا کہ تمہارا معمول تراویح برابر قائم ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ عنقریب تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے، اس لیے باہر تراویح پڑھانے میں نہیں آیا، بس تم اپنے گھروں میں نماز تراویح پڑھو۔ صحیح مسلم بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 3 رات تراویح پڑھائی، اور پھر اس خیال سے کہ کہیں یہ نماز باجماعت ادا کرنے پر فرض نہ ہو جائے اور پھر امت اس کے ترک پر گناہ گار نہ ہو، اسے ترک کرنے پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جماعت سے پڑھانا ترک کر دیا، لوگوں کو گھر میں پڑھ لینے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں تہجد نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تراویح کی نماز مع وتر پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے تہجد ہرگز نہیں پڑھی اور نہ ہی وتر پڑھے۔ معلوم ہوا کہ آپ کا قیام اللیل تہجد رمضان میں قیام رمضان میں تراویح سے بدل گیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد اور وتر وغیرہ رمضان میں نیند سے جو ہے نا رمضان کے علاوہ نیند سے اٹھ کر پڑھتے تھے، رمضان میں وہی تہجد اور وتر تراویح کے نام سے نیند سے قبل بعد عشاء پڑھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس چیز سے ہمیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ نماز تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ تہجد کے بیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمیں ملتی ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ
علی 11 رکعت، یعنی کہ رمضان اور غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز العلوم 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کی صحت کا جو آفتاب ہے نا، ہمیشہ نصف نہار پر رہا ہے۔ یہ حدیث نہایت درجہ صحیح اور غیر مجروح ہے۔ اس حدیث کی روح سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو ہے نا غیر رمضان میں 11 رکعت، جن میں 3 وتر بھی ہیں، وہ رہی ہے۔ تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ تہجد 11 رکعت پڑھتے تھے، جس میں 8 رکعت جو تھی تہجد کی اور 3 رکعت جو ہے وتر کی ہوتی تھی، اور وہی 11 رکعت جو ہے تراویح کے نام سے رمضان میں پڑھی گئی ہیں، یعنی کہ 8 تراویح کی اور 11 وتر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے 11 رکعت تراویح پڑھی ہے، جس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھائی اور پھر وتر پڑھائے۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے۔ ٹھیک، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 رکعت تراویح کا حکم دیا۔ ٹھیک، سعید بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، موطا امام مالک باب القیام رمضان میں یہ جو ہے بات کوٹ کی گئی ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، کسی نے اس پر جرح نہیں کی، تو ثابت ہوا کہ حضرت عمر نے مدینہ کے قاریوں کو نماز تراویح 11 رکعت، جن میں 3 وتر ہیں، پڑھانے کا حکم دیا، اور خود بھی 11 ہی پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لوگ تراویح گھروں میں پڑھتے آئے تھے۔ پھر جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح باجماعت پڑھنے کا طریقہ جاری فرمایا تو انہوں نے 11 ہی کا حکم دیا۔ بس تراویح کا 8 رکعت کا عدد وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور جو شخص تراویح 8 رکعت سے زائد پڑھے گا، اس کی زائد رکعات مستحب اور نفل ہوں گی، سنت صرف 8 رکعت ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے اور 3 وتر پڑھے ہیں، کل ملا کر 11 رکعت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو ایک بات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے اے ابی؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر کی عورتیں کہنے لگی ہم قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے ہمیں تمہارے پیچھے نماز تراویح پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے، تو میں نے انہیں 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھا دیے۔ بس آپ نے یہ سن کر سکوت فرمایا، گویا سکوت سے اس بات کو پسند کیا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ بیسیکلی غیر رمضان میں جو نماز تہجد ہے، اصل میں وہ رمضان میں نماز تراویح ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی رکعات 8 ہیں، 3 وتر ملا کر یہ 11 بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے رمضان میں نماز تراویح پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، 8 رکعت نماز تراویح اور جو ہے 3 وتر پڑھے، اور کل ملا کر یہ 11 رکعتیں بنتی ہیں۔ 20 رکعتیں کہیں سے ثابت نہیں، اگر کوئی زیادہ نوافل پڑھنا چاہے گا تو اسے اس کا اجر ہی ملے گا، لیکن تراویح کے صورت پر 8 رکعتیں سنت سے ثابت ہیں، اور ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی
کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے، اکثر لوگوں میں یہ مغالطہ ہے کہ تراویح نہیں پڑھی تو آیا تو روزہ بھی نہیں ہوگا۔ روزہ ایک فرض چیز ہے اور تراویح ایک نفل چیز، اس کا پڑھنا جو ہے بہت اجر کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی شخص تھکاوٹ، بیماری یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ سکتا تو ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے روزہ رکھا ہے وہ باطل ہو جائے گا اور اس کا روزہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اس کے روزے کا اس کو اجر دے گا، کیونکہ اس نے فرض نہیں چھوڑا، نفل چھوڑا ہے تراویح کو۔ اگر پڑھ لیں تو بہت بڑا اجر ہے، لیکن کسی وجہ سے چھوڑ دی تو اس پر یہ نہیں کہ اس کے روزے کا اجر ضائع ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ جو ہے حفاظ کرام کو تراویح پڑھانی چاہیے، اور عورتوں کے لیے مسجد میں تراویح پڑھنا جانا چاہیں تو ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر ان کے لیے معقول پردے کا انتظام کیا گیا ہے تو عورتیں نماز تراویح مسجد میں جا کر پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر قریب مسجد نہ پائیں یا جانے کی کوئی سہولت نہ پائیں تو گھر میں بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ اب گھر میں تراویح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دو دو کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے، دو دو کر کے تراویحوں کے نفل پڑھے جائیں گے۔ صحیح عشاء کی نماز پڑھ کے، فرض و سنت کو پڑھ کے نماز تراویح کو جو ہے پڑھا جائے گا، اور پھر بعد میں جو ہے 3 وتر پڑھے جائیں گے۔ اب نماز تراویح کس طرح پڑھنی ہے؟ اگر کوئی خاتون جو کہ گھر میں نماز تراویح پڑھنا چاہتی ہیں، اگر کوئی ایسی بچی عورت خاتون جو کہ حافظہ ہو اور اسے صحیح طریقے سے قرآن حفظ ہو تو وہ تراویح پڑھا سکتی ہے۔ آیا خود کی جو اگر نماز پڑھنی ہے نماز تراویح، تو جس قدر آپ کو صورتیں آتی ہیں اس قدر آپ صورتیں جو زبانی آتی ہیں اس کو نماز تراویح میں پڑھیں، ٹھیک ہے، 2 رکعت کر کے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی خواہش کے مطابق زیادہ قرآن پڑھنا چاہے تو وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو کہ قرآن پاک کو دیکھ کر لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے اور اس چیز سے منع نہیں کیا، اسے پسند فرمایا گیا، صحیح۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھ کر بھی انسان نفلی نمازوں میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ فرضی نمازوں کی بات نہیں کی جا رہی، نفلی نمازوں کی بات ہو رہی ہے کہ نفلی نمازوں میں دیکھ کر انسان قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جو ہے کسی چیز کی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو، کہ قرآن آپ کھول رہے ہیں، اس کو بند کر رہے ہیں، اس کے صفحے کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، نہیں، سامنے آپ کی ایک ٹیبل پڑی ہے، ادھر سے آپ کو اگر صحیح طریقے سے نظر آ رہا ہے یا آپ نے ہاتھ میں پکڑ کر پڑھا تو آپ پڑھ کے اسے رکھیں اور باقی کی جو نماز ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ لیکن اس کو پڑھنے میں اگر آپ کو دشواری ہو رہی ہے یا آپ کے مخارج جو تلفظ صحیح نہیں یا آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بجائے آپ کو اجر ملنے کے وہ آپ کی نماز کا جو حسن ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو بہتر ہے کہ جو صورتیں آپ کو زبانی حفظ ہیں، یعنی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ اسی کو بار بار ریپیٹ کریں اور اس کو پڑھ کر آپ گھر میں نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ نماز تراویح کی تعداد 8 ہے، 8 رکعتیں تراویح کی اور 11 رکعتیں جو ہے ملا کر یہ بنیں گی کس طرح 3 وتر اور 8 جو ہے تراویح کے نفل، کل جو رکعات ہیں یہ 11 بنتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔